احادیث میں جو کچھ آیا ہے یہ پورا علم ہے، جس کے جاننے کے لیے حدیث کی اصطلاحات اور یہ چیزیں بہت اصولی چیزیں یاد رہنی چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اب ہم اس آخری حدیث پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں جو ادراج آتا ہے وہ کبھی کبھی سمجھنے کے لیے محض عقل بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس پہ بڑی بڑی کتابیں تلاش کی جائیں اور یہ کیا جائے، محض عقل سے ثابت ہو جاتا ہے۔ محدثین، جس پہلے محدث نے اس حدیث پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ ادراج ہے، اس کو کس کتاب کی ضرورت پیش آئی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ حدیث ذرا غور سے آپ بھی سنیں، ہم اسے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ سنتے ہی آدمی کو کیوں نہیں پتہ چل جاتا کہ اس حدیث میں ادراج ہے؟ کالا سوال بھی بتا دیں، سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس جواب کی تمہید تھی وہ جو آپ سے عرض کی، تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ ادراج ہوتا کیا اور مدرج احادیث کون سی ہوتی۔ ایک صاحب نے تقریر کی ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ماں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اور والدہ کی بڑی عظمت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان کا بہت حق بنتا ہے۔ بھئی 20 احادیث صحیح اور قرآن کریم کے احکامات موجود ہیں، کیوں آپ جھوٹ کی طرف جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اکثر جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں۔ تو ہندوستان سے، حیدرآباد سے اور مختلف جگہوں سے لوگوں نے وہ بھیجی اور ہم نے خود سنی، اور صاف جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جتنے لوگ کو چاہتے ہیں، مانتے ہیں، کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں۔ بھیا صرف چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو ثابت کر دیں۔ جو وہ کچھ کہتے ہیں آخر کسی کتاب میں لکھا ہوگا نا، وہ کتاب ہمیں بھی دکھا دیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو نہ صرف یہ کہ غلط بیان کیا، بلکہ علمی اعتبار سے یہ حدیث اس طرح کی نہیں تھی جس طرح انہوں نے کہا۔ ثابت یہ کرنا ہے کہ والدہ کے بڑے حقوق ہیں، تو اب صحیح حدیث کیوں نہیں؟ وہ پڑھیں کیوں بھئی؟ وہ تو مطالعہ چاہیے، وہ معتقد چھوڑیں تو تب کوئی پڑھے نا۔ اور صاحب بنیادی طور پہ اتنا علم رکھتے ہوں کہ صحیح احادیث اور صحیح تفسیر یہ نہیں ہے۔ 3 مقامات ایسے تھے، ڈھونڈنے کو چلیں تو 20 مثالیں ملیں گی، لیکن ہم نے ان پہ گرفت اسی لیے کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ہمیں ان کی عزت کا دفاع کرنا ہے، ان کے کلام کا دفاع کرنا ہے۔ ان احادیث سے جو چیزیں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگلی نسلیں ہمارے ذمے پڑ جائیں گی، متھے لگ جائیں گی، وہ کہیں گے اس چیز کو ثابت کرو۔ کون ثابت کرے گا ادھر؟ اس لیے جب آپ گہرا علم نہیں رکھتے تو آپ اسلام کے نمائندے بھی نہ کہلائیں۔ کبھی تو کہیں نا کہ غیر ارادی طور پہ میری زبان سے جھوٹ نکل گیا، میں اللہ سے کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں میری بات غلط ہے۔ آپ رجوع بھی نہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بھی بولتے پھریں، پھر کوئی آپ کو ٹوکے بھی نہ۔ یہ کیا بات ہے؟ ہم نے، آپ نے، سب نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ خدا کے ہاں یہ چیز ثابت کر دیجئے، آپ جیتے۔ اللہ کے ہاں دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ یہ ہے حدیث۔ اس میں ذرا آپ دیکھیں کہ انسان، آپ کی ہماری عقل عام نارمل کیا کہتی۔
قال ابو ہریرہ، یہ کتاب العتق میں حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس پہ باب باندھا ہے کہ باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ۔ یہ باب اس چیپٹر میں وہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا، کوئی آدمی اذا احسن عبادت، جب وہ اللہ کی عبادت اچھی طرح کرے ایک، اور دوسرے اپنے آقا کی خدمت بھی بہترین کرے۔ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی اور دوسری طرف اپنے آقا کی خدمت بھی اچھی۔ پہلی حدیث لائے ہیں وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، پھر وہ دوسری حدیث لائے ہیں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، تیسری حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ان کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں سعید ابن مسیب کی روایت ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے علم کا خود اعتراف کرتے تھے، اور سعید ابن مسیب بہت علم تھا، حتیٰ کہ امام احمد نے کہا کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا تابعی نہیں ہے علم کے اعتبار سے، وگرنہ نسباً تو یہ جو دوسری طرف حضرات ہیں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مقامات ہیں۔ قال ابو ہریرہ، انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، للعبد المملوک، وہ بندہ جو غلام ہو، ایک ہے آزاد ایک ہے غلام۔ شریعت کی ساری نصوص بتاتی ہیں کہ آزاد بنسبت غلام کے افضل ہے، یہ عقلی بات بھی ہے، اس لیے کہ جو غلام ہوگا وہ اپنے جیسے انسانوں کا غلام ہوگا نا، وہ اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، غلامی کے تقاضے پورے نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں بھی مجرم اور اپنے آقا کے ہاں بھی مجرم۔ اور آزاد آدمی صرف حقوق اللہ میں اللہ کا مجرم، اور حقوق العباد اس کے علاوہ ہیں، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی نہیں ہے۔ آزاد آدمی کے خریدنے بیچنے پہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اسی لیے تو بیوی اور باندی میں فرق ہے کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے موت کے ذریعے سے، طلاق کے ذریعے سے، ارتداد کے ذریعے سے۔ وہ کسی کی غلامی میں تو نہیں زندگی بسر کرتی، خلا کے ذریعے سے ختم کر لیتی ہے اپنے رشتے کو، اس لیے کہ وہ بھی آزاد ہے، یہ بھی آزاد ہے۔ تو آزاد افضل ہے بنسبت غلام کے، کیونکہ غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے نفلی روزے سے روک سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے نفلی عبادات سے روک سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غلام ہوتا ہے اس کے لیے اجران، 2 اجر ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوپر واضح کر آئے ہیں کہ جو عبادت بھی اچھی کرے اور اپنے آقا کی خدمت بھی اچھی کرے، 2 ڈیوٹیز انجام دے، اللہ اسے دگنا اجر دے گا، اس لیے کہ اس نے 2 کام کیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی صحیح طرح سے کرتا ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ جب قسم کھاتے تھے تو یہ الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہوتا، والحج، اور حج نہ ہوتا، وبر امی، اور مجھے والدہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرنی ہوتی، لاحببت، تو میری تمنا تھی کہ ان اموتا وانا مملوک، میں اس حالت میں مرتا کہ میں غلام ہوتا۔ تو غلامی کی تمنا کا اظہار فرمایا۔ آدمی اس حدیث پر جب غور کرتا ہے
تو صاف صاف بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کہہ دی 3 باتیں کہ اگر اللہ کے راستے میں، چلو یہ بھی پھر بھی کھپ جاتی ہے کہ خدا کے راستے میں جہاد نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا، ابھارا، خوشی سے قبول کیا کہ میں آزاد ہوں۔ لیکن دیکھو بر و امی، میری والدہ کی خدمت جو ہے نا، دوسری چیز یہ ہے جو غلامی میں مانے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی انہوں نے جس صاحب میں بھی تقریر کی ہے نا، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں غلام ہوتا، میری ماں، میں آزاد ہوتا، میری ماں مجھے کہتی محمد ادھر آؤ، محمد یہ کام کرو، محمد یہ کام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سے اتنی محبت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 10 حدیث دوسری طرف پڑھی، اب صحیح حدیث پہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تمنا کریں گے کہ نبوت کی بجائے انہیں غلامی مل جاتی؟ 3 چیزیں انہوں نے کہیں، اگر یہ آزادی کی زندگی نہ ہوتی، ایک ماں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ غلام ہوتا تو یہ نہ کر سکتا۔ جہاد اتنی اچھی چیز ہے کہ میں غلام ہوتا تو جہاد اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہ کر سکتا۔ اور تیسری چیز حج نہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تو حج کیا ہے۔ والدہ صاحبہ اس وقت کہاں تھی؟ حیات ہی نہیں تھی، وہ تو انتقال فرما گئی تھی بچپن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے ہیں حدیبیہ کے بھی بعد، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ آپ بیٹھ گئے اور مسلسل آنسو گرتے رہے اور زمین تر ہوتی رہی۔ اور ہم نے پوچھا، جب اٹھے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی والدہ، آپ نے فرمایا کہ ادرکتنی رحمتہا، بچپن میں میرے حال پہ جو شفقتیں فرماتی تھیں مجھے ان کی نیکیاں یاد آئیں، میرے ساتھ جو شفقت فرماتی تھیں وہ یاد آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری والدہ کی خدمت کوئی چیز ہی نہیں؟ تو یہ حدیث ہے کیا جب عقل میں ہی نہیں آتی؟ اب دیکھیے یہی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں انہوں نے ذکر کیا اور اس پر باب باندھا ہے کہ غلاموں کو کھانا کھلانا اور انہیں اپنے جیسا لباس پہنانا، مالک جو خود کھائے غلاموں کو بھی ویسے ہی کھلائے، جو خود پہنے اپنے غلاموں کو بھی ویسے ہی، اور انہیں اس چیز کی زحمت نہ دینا جسے آدمی خود نہیں کر سکتا۔ تو اس میں وہ لائے ہیں، انہوں نے شروع کیا ہے اس روایت کو، معرور ابن سوید کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مررنا بأبی ذر، ہم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس روایت کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو صحیح طرح اندازہ ہو کہ یہ روایت اور یہ اصل ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں ربضہ میں ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس سفر کر رہے تھے، راستے میں حضرت کے لیے بھی رکے، وعلیہ بردن، اور حضرت نے ایک چادر اوڑھی تھی، وعلی غلامہ ہی مثلہ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے وہی چادر اوڑھائی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا حضرت لو جمعت بینہما کانت حلہ، حضرت اب اگر 2 چادریں، جو غلام کو ایک چادر دی ہے اور خود بھی ویسی ہی پہن لی ہے، تو اب یہ 2 چادریں ملا کر سی کے پورے جسم کا ہی لباس بن جاتا، بڑا کھلا آپ کا جبہ بن جاتا، تو پھر کیا تھا؟ فقال، انہوں نے کہا کہ میرے درمیان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ میری اونچی آواز میں کچھ گفتگو ہو گئی، باتیں کر رہے تھے اور کچھ اختلاف ہو گیا۔ تو دیکھو میں تمہیں واقعہ بتاؤں، اور جس سے میرا اختلاف ہوا تھا، میری آواز بلند ہو گئی تھی، وہ ایک عجمی عورت کی اولاد تھے۔ فعیرتہ بأمہ، میں نے عربیت کی بنیاد پر، اپنی نسل کی بنیاد پہ، کہ میں خالص عرب ہوں، ماں اور باپ دونوں، اور تمہاری ماں عجم سے آئی تھی، میں نے اسے غیرت دلائی کہ او عجمی عورت کے بیٹے،
اس کے نسب میں عیب نکالا، فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شکایت کی، فلقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا ابا ذر، آپ نے کہا ابو ذر انک امر فیک جاہلیہ، تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک کفر کی عادتیں باقی ہیں، لوگوں کو تانے دیتے پھرتے ہو، ابھی تک کفر کی عادتیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، انہوں نے بھی مجھے برا بھلا کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر تم یقیناً ایسے آدمی ہو جو ان کفر کی حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ دیکھو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سب متکبر اور مغرور لوگوں کو، جو لوگوں کو ذلیل، رسوا، کم درجے کا آدمی سمجھتے ہیں، ان سب کو بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی تفریق کرتا ہے اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سمجھتا ہے، غرور اور فخر کا مارا ہوا ہے، یہ اس کی حرکت کفر کی حرکت ہے، کوئی چھوٹی سی نہیں ہے۔ فرمایا ابو ذر یہ کفر کی حرکتیں، ہم اخوانکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی تو ہوتے ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے کسی حکمت کے تحت اس کو تمہارا نوکر بنا دیا ہے، فَطِعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلایا کرو، وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، جو تم خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی وہی کپڑا پہنایا کرو، اور دیکھو انہیں کبھی بھی ایسی چیز کے لیے ایسے کام کا نہ کہنا جس کام سے تم خود عاجز ہو جاؤ، اور اگر تم خود نہیں کر سکتے، اور اگر تم انہیں کسی ایسے کام کا حکم دو تو پھر خود بھی اس کے ساتھ مل کے کام کرایا کرو۔ یہ غلاموں کے، نوکروں کے حقوق بتا دیے، اسی میں آگے چل کے وہ حدیث لائے، پھر باب قائم کیا ہے کہ جو اپنے پروردگار کی اچھی عبادت کرے اور اپنے مالک کی خدمت کرے، وہ 2 اجر اسے ملیں گے۔ وہی لائے ہیں حدیث۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھا آپ نے 3 چیزیں تھیں نا، حج تھا، والدہ کی خدمت تھی، اور اللہ کے راستے میں جہاد تھا۔ یہ 3 چیزیں نہ ہوتی جو آزاد کو نصیب ہیں، غلام کر نہیں سکتا، تو میں اللہ سے دعا، یعنی میری تمنا ہے کہ میری موت آتی اس حال میں کہ میں غلام ہوں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں یہ پتہ چلتا ہے، مسلم میں یہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للعبد المملوک المصلح اجران، جو آدمی غلام ہوتا ہے اور وہ اچھے کام کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت بھی اور اپنے آقا کی خدمت بھی، اجران، اسے 2 اجر ملیں گے۔ والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے۔ بخاری کی روایت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام طور پہ اسی طرح قسم کھاتے تھے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جملہ ہے۔ جب مسلم میں اسی روایت کو آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ کو استعمال فرما رہے ہیں، لیکن اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، ان کا جملہ نہیں ہے، یہ ہے ادراج، یہ ہے مدرج، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر خدا کے راستے میں جہاد والحج، اور حج و بر امی، اور والدہ صاحبہ کی خدمت نہ ہوتی، لاحببت انا اموت و انا مملوک، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مرتا تو بھی غلام ہی ہوتا کہ اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ثواب ڈبل ہو جاتا ہے اس کا۔ کچھ ہے نا جن کے ثواب ڈبل ہیں، مثلا امہات المومنین کے متعلق اللہ نے کہا کہ اگر تم اچھے کام کرو گی تو ہم تمہیں ڈبل اجر دیں گے۔ اس پہ ہم نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ کس کس کے لیے دوہرے اجر ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنی والدہ کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، حج کے لیے بھی نہیں گئے کہ والدہ کو میری زیادہ ضرورت ہے۔
اب وہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بتلا کے اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہ محمد یہ کرو، محمد یہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ علم کی کمی ہے. انہیں نہیں معلوم کہ ادراج ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، مسلم سے یہ ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ حضرت یہ نہ کریں. ان صاحب کے جو خادم تھے عمران بشیر صاحب، کئی برس پہلے، بڑے صالح، بڑے متقی جوان، ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت سے عرض کریں کہ حدیث میں دخل نہ دیں. آپ جتنی احادیث بیان کرتے ہیں ان میں 20 ایسی ہیں جو اصل میں ہیں ہی نہیں. کئی بار عرض کیا. پھر 3-4 مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں وقت آؤں گا، فلاں وقت آؤں گا، اور ہم اپنی محرومی کی وجہ سے، وقت کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے نہیں ملے. کیونکہ دوست جانتے ہیں کہ جو وقت ہے بس ہے، 3 ہے تو 3:15 نہیں ہونے چاہیے نا، ورنہ پھر اور بھی بتیرے کام ہوتے ہیں. تو کئی مرتبہ ایسے ہوا. تو پھر عمران صاحب سے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. میرے بڑے محترم، بڑے مکرم، بڑے متقی نوجوان، ان کی خدمت میں گزارش کی کہ حضرت آپ ان سے یہ عرض کر دیں کہ نہ کریں، ہمیں ملا دیں. ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں بھیا، ہم جیسے جاہل اور بیکار لوگ کہاں مل سکتے ہیں. مگر انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے نا کہ انہوں نے تمنا کا اظہار کیا کہ کاش وہ غلام ہوتے، یہ جھوٹ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس تمنا کا اظہار بھی نہیں فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکتے تھے؟ نبوت اور غلامی جمع ہو جاتی. تو اس لیے گزارش کہ نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولیں، بس اتنی بات. اور اگر یہ کہیں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام ہے، تو یہ کہیں آخر آیا ہوگا نا، وہ بتا دیں. کرمانی نے یہ جرت کی ہے، یہ کلام سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس پہ پھر عینی، ابن حجر اور بخاری کے شراح انہوں نے خوب جواب دیا ہے کرمانی رحمۃ اللہ علیہ. خاص طور پہ ابن حجر رحمۃ اللہ کے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن ان کا ہے بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا. عینی بڑے تھے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن انہوں نے خوب اس پہ نقد کیا ہے، تنقید کیا ہے، اور ثابت بھی کیا ان محدثین اور شراح نے کہ کلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مدرج ہے، یہ حدیث مدرج.